روزے کی حالت میں کسی عورت کے مخصوص ایام، جن کو ماہواری بھی کہا جاتا ہے، مینسز، اگر یہ شروع ہو جاتے ہیں تو اس عورت کے جو روزہ ہے وہ فاسد ہو جاتا ہے۔ جتنے دن اس کے ماہواری میں گزرتے ہیں، ان دنوں کے روزوں کی قضا اس کے ذمہ لازم ہوتی ہے۔ رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا کرے گی، اور ان دنوں میں وہ کھاتی پی رہے، لیکن لوگوں کے سامنے نہ کھائے پیے، بلکہ تنہائی میں لوگوں کے سامنے کھانے سے اجتناب کرے، تنہائی میں کھا سکتی ہے۔ اور جس دن وہ عورت پاک ہوتی ہے، اس دن میں، جس دن وہ عورت پاک ہو گئی ہے، اس دن میں پاک ہونے کے بعد اس کو اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ روزہ داروں کی طرح رہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کسی کو غسل کی حاجت ہو جائے رمضان مبارک میں، دن کے وقت میں سوئے اور نیند کی حالت میں غسل کی حاجت ہو گئی، تو اب اس کی وجہ سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ بدستور باقی رہتا ہے۔ اور اس کے لیے غسل کا طریقہ وہی ہے، صرف اتنا فرق ہے کہ اس میں کلی میں اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ نہ کیا جائے، یعنی بالکل پانی کھینچنا کہ وہ دماغ تک پہنچ جائے، یا کلی اس طرح سے غرارہ کر رہے ہوں کہ وہ حلق میں اتر جائے، اس طرح سے نہیں، بلکہ جس طرح سے وضو میں کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، فقط اتنا ہی کافی ہے، اس سے پھر روزے میں اثر نہیں پڑے گا۔ بعض دفعہ آدمی صبح اٹھتے ہیں تو آدمی کو نہانے کی حاجت ہوتی ہے، غسل کی حاجت ہوتی ہے، اور وقت اتنا کم باقی ہوتا ہے سحری ختم ہونے میں کہ اگر غسل کرتا ہے تو سحری رہ سکتی ہے، رہ جائے گی۔ سحری کھاتے ہیں تو غسل بھی نہیں کر سکتا، تو اس کا مناسب طریقہ یہی ہے کہ پہلے سحری کھا لی جائے، غسل بعد میں کر لیا جائے سحری کھانے کے بعد، کیونکہ اس طرح سے اس کے سحری کھانے کا مسئلہ ہوگا، سارے دن کے روزے کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اس کے لیے پریشانی بن سکتی ہے۔ لہذا شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ پہلے وہ سحری کھا لے، پھر اس کے سحری کھانے کے بعد غسل کر لے۔ دوسرا مسئلہ کہ کان میں دوائی ڈالنے کا، تو بعض فقہا کی تصریحات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کان میں دوائی تیل ڈالنے سے، پانی جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور بعض فقہا یہ فرماتے ہیں کہ کان میں دوائی وغیرہ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس اختلاف کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جن فقہا نے یہ کہا ہے کہ کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کان کے ذریعے سے کوئی رستہ ایسا ہے جو دوائی دماغ تک یا اس کے معدے تک پہنچ سکتی ہے، اس وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور انہوں نے یہ سمجھا کہ اس میں سے شاید کوئی ایسا راستہ ہے، اس راستے کی وجہ سے یہ دوائی پہنچ سکتی ہے۔ اور جن فقہا نے، جو آج کی نئی تحقیق ہے، جو طبی ماہرین نے تحقیق کر کے بتائی ہے کہ اس میں کوئی براہ راست راستہ نہیں ہے کان کے اندر سے جو دماغ تک یا معدے تک کوئی راستہ ہو جس کی دوائی پہنچتی ہو اس کے ذریعے۔ ہاں، اگر کسی کے کان میں سوراخ ہو گیا ہے، پردے میں بعض دفعہ سوراخ ہو جاتا ہے، باریک جھلی سی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے دوائی وغیرہ وہاں حلق تک نہیں پہنچتی ہے، دماغ تک نہیں پہنچتی ہے، معدے تک نہیں پہنچتی ہے۔ ہاں، اگر ایسا مسئلہ ہو کہ کان کا پردہ جو ہے وہ پھٹ چکا ہے، اس میں سے سوراخ ہے، پھر دوائی پہنچتی ہے معدے تک یا دماغ تک پہنچتی ہے، ایسی حالت میں تو روزہ ٹوٹے گا۔ ورنہ اگر کسی کے پردے کا مسئلہ نہیں ہے تو پھر دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ راجح قول تو یہی ہے جو آپ کو عرض کر دیا۔ لیکن کوئی آدمی احتیاط پہ عمل کرتا ہے اور احتیاط پہ عمل کرتے ہوئے افطاری کے بعد یا سحری کے وقت میں کان میں دوائی ڈالتا ہے تو پھر اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا احتیاط کا پہلو تو یہی ہے کہ جب سحری سے پہلے، سحری ختم ہونے سے پہلے دوائی ڈال لے، یا افطاری کے بعد دوائی ڈالے، بہتر یہی ہے، بہتر یہی ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی، کسی آدمی کا پردہ پھٹا ہوا نہیں ہے اور وہ روزے کی حالت میں بھی دوائی ڈالتا ہے کان میں جو دماغ تک یا اس کے معدے تک نہیں پہنچتی ہے، تو پھر اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔